شریعت کا مینٹیننس ہے طریقت، تاکہ شریعت پر چلنے والوں کے لیے سہولت ہو، وہ اس راستے کو پھر اپنے لیے مشکل نہ سمجھے، راستے پر وہ الجھ نہ جائے، بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ میں۔ برخلاف اس کے راستہ بنا ہوا ہے لیکن مینٹیننس اگر نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ راستہ رہنا بھی لوگوں کے لیے وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نہیں بھائی، وہ راستہ رکھو، ناگپور کی طرف میں جاؤ تو بس 7-8 گھنٹے لگیں گے، دم ہو جائے گا، اس کے بجائے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ لو، کوئی دوسرا۔ ارے بھائی وہ ذرا دوسرا راستہ ہے مگر وہ ادھر پھرتے ہوئے جاتا ہے 100-150، وہ پڑتا 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہوا، 30 کلومیٹر دور بھی ہوا، لیکن وہ راستہ نکو، بلکہ وہ راستہ جو صاف ہے ذرا اس سے دیکھ لیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر مینٹیننس نہیں ہوا تو لوگ راستے پر چلنے سے اکتائیں گے، کٹ جائیں گے اور دوسرے راستوں کی تلاش کریں گے۔ تو پھر اگر طریقت کا نظام راستہ بنانے کا نہیں ہے، چلنے کا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ راستے کے مینٹیننس کا نظام ہے۔ اگر مینٹیننس ختم ہو جائے گا تو یہ امت پھر مرتد ہو جائے گی، عیسائیت کی طرف میں جائے گی، قادیانیت کی طرف جائے گی، گمراہیت کی طرف جائے گی۔ پھر مسلمان خود اسلام سے بیزار ہو جائیں گے، مسلمان خود یہ کہے گا کہ زکوٰۃ دینا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا، رمضان کے روزے رکھنا یہ حکم ہم کو ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا، اذان ہونے کے باوجود نماز کے پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آنے کے لیے گلی گلی گھومنے کے باوجود امت تیار نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ نعوذ باللہ شریعت نہیں بدلی، نہ زیر بدلا ہے نہ زبر بدلا ہے، مکمل شریعت ہے، راستہ موجود ہے، شریعت راستہ ہے، مینٹیننس کا نظام طریقت ہے۔ کوئی کہے کہ راستہ اصل ہے، مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے، تو چند دن کے بعد میں پھر وہی راستہ لوگ اس راستے کو چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ امت فتنوں میں کہ کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈو بھائی، خارجیت کو اختیار کر لو، وہابیت کو اختیار کر لو، نجدیت کو اختیار کر لو، خواہشات کو اختیار کر لو، جہاں سہولت ملتی ہے اس کو۔ ارے بھائی یہ نیا راستہ ہے، نئے راستے میں ٹھیک ہے، یہاں مرضی ہے تو یہاں رکعت بنو، یہاں مرضی ہے تو یہاں بنو، ایسا تو ویسا کرو، وہاں سہولت ہے، نیا راستہ ہے۔ نئے راستے کی چوائس کیوں ہوتی ہے لوگوں کو؟ اس لیے کہ جو اصل راستہ ہے شریعت کا راستہ نہیں بدلا، وہی قرآن و حدیث ہے۔ پھر لوگ نئے راستوں کی طرف میں جاتے کیوں ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے تو فرمایا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کس کے لیے حکم ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ لیکن اس کے برخلاف میں یہ مسلمان جو ساری دنیا کے ادیان اور اقوام کو ببانگ دہل یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں امت کی طرف سے کروا دیا کہ تمہارے لیے انسانوں کے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام میرے آقا کا ہے۔ اور فرما دیا الدین یسر، کہ دین آسان ہے، اور جو دین اختیار کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت اور سب کچھ، سارے مراد، ساری سبسڈیاں دی جائے گی۔ تھوڑا عمل کرے گا لیکن زیادہ بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اتنی مراد ایک راستہ بنا کر دے دیا دین کا، اور میرے آقا نے رب العالمین کی رضا تک پہنچنے کا شریعت کا ایک راستہ دے دیا تھا۔ سنت اور شریعت اور قرآن و حدیث کی صورت میں، حرام و حلال کی صورت میں ایک راستہ بدلوانا نہیں ہے، راستہ بنانا نہیں ہے، راستہ تو بنا ہوا ہے۔ قیامت کے آخر میں، سب سے آخر میں پیدا ہونے والے انسان کے لیے بھی نجات کا واحد راستہ خدا کی قسم دین محمدی ہے۔ اب کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے فرقے کی ضرورت نہیں ہے، اور نئے طریقے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مگر کیوں یہ سوالات؟ امت کیوں اپنے دین سے خود غیر مطمئن ہو جاتی ہے؟ آج امت ارتداد کے اس نکڑ پر پہنچی ہوئی ہے کہ مسلمان خود اپنے دین سے غیر مطمئن ہو گئے ہیں۔ بھئی یہ دین پر چلنا ہم سے کہاں ہو سکتا ہے؟ اتنی حرام، اتنا حلال، اور یہ اور وہ۔ ارے ایمانداری سے کاروبار کرو تو کیسے کاروبار کر سکتے ہیں؟ ارتداد کے، گمراہیت کے اس نکڑ پر آج امت پہنچی ہوئی ہے۔ کس وجہ سے؟ راستہ نہیں ہے، بلکہ نہیں،
راستہ تو ہے لیکن مینٹیننس نہیں ہے. راستہ طریقت راستہ چلنے کا راستہ نہیں ہے. طریقت چلنے کا راستہ نہیں ہے. کیا چلیں گے یہاں پر؟ یہ پھر طریقت کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، کیوں کہ اس دین سے ذرہ برابر بھی جن کا رخ نہ ہٹا نہ ہٹ رہا ہے نہ ہٹے گا وہ صرف اہل طریقت ہے. انہوں تو قبول ہی نہیں کرتے کسی اور چیز کو، کسی فتنے کو، کسی عیسائیت کو، کسی یہودیت کو، اور کسی مجوسیت کو، اور کسی اور مذہب کو کہاں قبول کریں گے؟ اہل طریقت جو ہوتے ہیں وہ کوئی کمپرومائز کریں گے دین کے معاملے میں؟ ان کا تو ٹینشن ہی نہیں، رجحان ہی نہیں جائے گا نہیں ذرا آسان راستہ ڈھونڈو، نہیں سوچیں گے وہ. راستے کے معاملے میں تو بنی ہوئی روڈ ہے، ناگپور کی جو بنی ہوئی ہے، لیکن اس پر جو لوگوں کو جو اکتاہٹ پیدا ہو رہی ہے، جو سوچ میں وجدان پیدا ہو رہا ہے کہ ذرا آسان راستہ، نیا راستہ ڈھونڈو. کیوں؟ اس لیے کہ معاف کرنا کہ صرف یہ ہے کہ مینٹیننس کا نظام نہیں رہا، مینٹیننس کا نظام نہیں رہا. نیا راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. دین ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی دین سے اللہ راضی ہے، راستہ بالکل بنا ہوا ہے. جن کے لیے دین اللہ نے دیا اور جنہوں نے دین کو قبول کیا، ان کے رجحان میں، ان کے نظریوں میں اس دین سے جو اکتاہٹ پیدا ہو رہی ہے، راستہ تو ناگپور کا یہی ہے بھائی، مگر ذرا دوسرا راستہ ڈھونڈو. امت فتنوں میں کیوں گر رہی ہے؟ مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ عیسائی کیوں بن رہی ہے؟ دہریے کیوں بن رہے ہیں؟ یہ فیشن پرست کیوں بن رہے ہیں؟ یہ سوشلسٹ کیوں بن رہے ہیں؟ سوشلزم کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ یہ امت ادھر سے بیزار کیوں ہو رہی ہے؟ اب کوئی کہے ناچنا نہ آئے تو انگن ٹیڑھا کہ ان کے پاس امت میں علم کم ہے. ارے علم تو پورا قرآن و حدیث ہے ان کے پاس میں. اسلام کا علم اسلام کی خدمتوں میں جتنا ہے، کسی مذہب میں خدا کی قسم اتنا مکمل علم موجود نہیں ہے. کوئی کہے کہ فائنینشلی، ارے فائنینشلی کیا کہ سب تو اپنے اپنے سودے کریں گے، لیکن مسلمان اپنا سودا نہیں کرتا پیسوں کے راستے پر. غریب ہے تو اپنی غربت کے اوپر وہ نازا ہوگا. علم نہیں ہے، پھر عمل نہیں ہے. ارے پھر وہ مسلمان کہاں ہیں جس کو اسلام کے عمل کی ترغیب دینا پڑے؟ کوئی فارمولا ہے؟ کوئی انسان زندہ ہو اور اس کو آپ بول رہے ہیں کہ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ، تو اس کو اگر کھانا کھاؤ بول رہے تو اس بات کا مطلب ہے کہ وہ انسان زندہ ہے لیکن بیمار ہے، صحت مند نہیں ہے. صحت مند اگر ہوگا تو اس کو کھانا کھاؤ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود کھائے گا. نمازیں پڑھو، دین پر چلو، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، تم پر حج فرض ہو چکا ہے اور تم کو شریعت پر چلنا چاہیے، اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے. یہ بیمار ہونے کا اعلان ہے. بیمار امت کیوں ہوئی؟ ارے بھائی اس کے بجائے تو اس میں سہولت ہے. چلو اب یہ مسجد، یہ نظام، اس کے بجائے کوئی اور ایک نئی مسجد بناؤ، نئی جماعت بناؤ اور کوئی نیا طریقہ بتاؤ. چلو ادھر کا ادھر بھاگ رہا، ادھر کا ادھر بھاگ رہا. کیوں؟ مینٹیننس نہیں ہوا ہے روڈ کے اوپر. نیا راستہ، نیا روڈ بنانا مسئلے کا حل نہیں ہے. خدا کی قسم وہی غلامی مصطفیٰ ہے اور وہی راستہ ہے تابعداری مصطفیٰ. امت کو کھینچ کر نالے پاک مصطفیٰ پر لا لو. کہاں پر لا لو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ. وہاں بنا ہوا ہے راستہ. خدمت تم کر لو دین کی خدمت تم کر لو، اس کا بدلہ اللہ دے دے گا. لیکن نئے دین بنانے کا حق نہیں ہے کسی کو. نیا دین بنانے کا حق نہیں ہے. تو پھر نیا دین نہیں بنا سکتا تو دین میں نئی جماعت کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ نیا نظریہ کیسے بنا سکتا ہے؟ نہیں، لوگوں کے حساب سے، ان کے مزاج سے. انسانوں کو اور تیرے مزاج کو تو دین کے تابع کر، یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے. یہ کون سا فارمولا تو نے قرآن و حدیث سے نکالا کہ لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے دین ان کو دو؟ اب وہاں پر چلے، بات گہری ہو جائے گی، نہیں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن
مجددین دین کی تجدید کرتے ہیں، نیا دین نہیں دیتے، کچرا صاف کرتے ہیں۔ مجتہدین شرعی اصطلاحات کے اندر میں کہ دین کو آسان کر کے پیش کرتے ہیں، تو نیا دین نہیں دیتے، اس دین پر جو گڑے پڑ گئے ہیں، جو کچرا آ گیا ہے، جو مینٹیننس کی ضرورت ہے، وہ مینٹیننس کرنے والوں کو اہل شریعت نے مجددین کہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر 100 سال کے اندر ایک مجدد میری امت میں پیدا ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا نیا دین دینے والا نہیں ہوگا۔ اب جو نیا دین دے دیں، نیا دین تو وہ دین نہیں ہے۔ مینٹیننس کا نظام ہوگا اور وہ اہم ہے، اور حقیقی مینٹیننس کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ذمے کیا ہے وہ آل رسول، آل علی اور اولاد علی ہے، اور انہی کے ذریعے سے یہ مینٹیننس ہو سکتا ہے۔ اب کوئی بلدیہ کا بیچارہ جھاڑو مارنے والا جا کے میں بھی یہ 4 وے کا مینٹیننس کرتا ہوں، جھاڑو مارنا شروع کرا، 1 گھنٹے بعد تھکا، کمر بیٹھ گیا، ہو گیا۔ اب 4 وے کشمیر ٹو کنیا کماری جو جا رہی ہے، مینٹیننس تیرے بس کی بات نہیں ہے، 1 گھنٹے میں بڑھ جائے گا تو نہ بڑھو، جانو امت کو جہنم میں، جانو نا آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، کیا امت کی فکر ہوگا، کیا سدھرنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے اصلاح معاشرہ کے جلسے کر رہے اور کتنے ہم جماعتیں بنا رہے، کتنے جماعتیں بھیج رہے، لیکن جتنا کر رہے اس کے باوجود پوری امت نمازی نہیں بن رہی۔ ہاؤ جی تھڑ کے بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے؟ یہ بلدیہ کا چپراسی ہے، مینٹیننس میں کرتا ہوں بول کے روڈ پر چلا گیا، تھکیں گا نا انہیں، نا امید تو ہو ہی جائے گا، کیا بولے گا پھر؟ زندگی گزر گئی بھائی، بچپنا گیا، جوانی گئی، بڑھاپا آ گیا، گلی گلی گھوم کے نماز عمر کوئی دیکھو آنے والے کوئی نہیں۔ اور جو پہلے جو آتے تھے وہ کم از کم ڈر ڈرا کے آگے پڑھنے والے، اب تو الٹا ڈرانے والے آ رہے نمازوں کا بارے میں، میں نمازی تو بے نمازی بول کے غر غر کرنے والے آ رہے، پوزیشنہ بتانے کو آ رہے۔ بیگم کے سامنے تو رہیں گا چپراسی بن کر گئے کہ مسجد کے اندر میں آیا تو ملک کا صدر بن کے رہیں گا، ہاں ہاتھوں میں چھلے الے ڈال لے کے زنجیر، ہاں وہ موزن، وہ امام، وہ کمیٹی، وہ صدر۔ تو ڈرنے والے جو تھے اب ڈرانے والے بن کر خدا کے گھر میں آ رہے ہیں۔ یہ کیوں خرابی کیوں ہے؟ امت دین سے بیزار کیوں ہو رہی ہے دوسرے راستوں کو؟ بہت ہمدردی کے اندر میں کہا جاتی ہے یہ بات، بہت اچھی لگتی ہے، چلو اس درجے کی خدمت، چلو اللہ اسی خدمت کے ذریعے سے انہیں حق ادا فرمائے، ہماری تو دعا ہے۔ یہ تحفظ ختم نبوت، رد بدعات و شرک، اور دین کا فروغ اور دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت اور دین کی نشر و اشاعت، امت میں دین کو زندہ کرنا اور امت میں علم کو زندہ کرنا، مدارس کا قیام، یہ سب کچھ خدمتیں ہیں اپنی جگہ، لیکن مینٹیننس کا شعبہ نہ ان کے ذمے ہے، نہ ان کے ذمے، نہ ان کے بس کی بات ہے۔ شوق میں آ کے مینٹیننس کے حماقت کے اندر میں یہ بیچارہ ایک آدھ گلی جھاڑنے والا اگر آ گیا دیکھ کر حماقت کرتے ہوئے کہ نہیں روڈ کا پورا کشمیر ٹو کنیا کماری کے روڈ کا مینٹیننس انہوں کیوں کر سکتے ہم بھی کریں گے، اس کی اوقات ہی نہیں، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ گلی جھاڑنے والا ہے، جھاڑ کر خوش ہونے والا ہے، تنخواہ لینے والا ہے۔ اب اس کو اگر کشمیر ٹو کنیا کماری کے مینٹیننس کا نظام اگر دے دو نا تو آدھے کلومیٹر میں تھکے وہ بڑھ جائے گا، یو ٹرن ہو جائے گا، واپس ہے جان دو نا بیٹے، جان دو، کیا بات ہے، کچھ نہیں ہو گیا، بولے کر کے دیکھ لیا، بہت سدھرنے کو تیار نہیں ہے، بولے جنت میں جانے کو تیار نہیں ہے، بولے جہنم میں گرے، جا کے گرنا جہنم میں، مر جا دو امت کو، نا امید ہو گیا امت سے۔ کیوں کہ تیرا مزاج یہ تھا کہ تو اپنی تنخواہ بنانے کے لیے ایک گلی جھاڑ لے، بلدیہ کا چپراسی تھا تو جھاڑو والا، تیرے ذمے ہی نہیں تھا نا شریعت کے مینٹیننس کا نظام، تو طریقت والوں کے ذمے تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ آتا ہے تو ان کے پاس میں سارے انتظامات رہتے ہیں اور سارے ان کے تعلقات رہتے ہیں، کنیکٹڈ رہتے ہیں، اتنے کلومیٹر کا مینٹیننس ہم کریں، اس کے آگے کا مینٹیننس فراہ کر لے اور اس وقت میں کرے اور یہ کرے، ایک لمحے کے اندر میں آج کل ہے نا جی مینٹیننس روڈوں کے اوپر اگر کہیں پر کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے تو 2 منٹ نہیں لگتے کہ پیچھے سے گاڑی آتی ہے، وہاں پر اس کو پنکچر کر کے دے دیتی ہے، وہ اترتے ہیں وہیں پر وہ گاڑی سدھار دیتے ہیں، بازو لگا دیتے ہیں، سب ہوتا کہ نہیں مینٹیننس، کتنا کنیکٹڈ رہتا وہ سب نظام ان کے پاس میں رہے گا۔
وہ سب ان کے پاس میں رہے گا. اچھا لے کے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہزاروں کلومیٹر, ہاں بالکل, کیوں کہ وہ ان کے ذمے ہیں تو وہ ساری مراحت ان کے پاس, سارے نظام ان کے پاس میں ہوتے ہیں. ابھی بلدیہ کا بیچارہ گلی جھاڑنے والا چپراسی بھی حماقت کرے کہ میں بھی مینٹیننس کرتا ہوں 4 وے کا کشمیر ٹو کنیا کماری, آئے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ آدھے کلومیٹر میں پٹاخہ پھوٹ جائے گا اس کا, نکورے ہوئی ہو کہاں کا لگا, چلو ہوتا ہی نہیں اپنے سے. آخر میں کیا ہو رہے گا؟ آخر میں کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا میں جھاڑ رہا ہوں اور انہوں نے بھر بھر میرے سامنے اسپیڈ مار کے نکل جا رہے. بولے کوئی بھی رک کے میرے کو چائے بھی نہیں پلا رہا اور کوئی رک کے میرے کو ناشتہ کرنے کی بھی نہیں پوچھ رہا. انہیں گلیوں میں جھاڑے 2 روپے انہیں 5 روپے تک دیتا تھا, وہ ویسا ہے یہاں پر. اب انہیں کوئی تو بھی 4 وے مینٹین کرنے کی چکر میں, اچھا انہوں چاہتے کہ لاریاں والے رک کے ان کو 2 روپے 5 روپے ذرا مینٹیننس کرنے والوں کو, انہوں بولتے کہ نہیں ٹرافک جام ہوتی, نکلو ٹاپ دے کر ٹاپ کے نہیں صاحب 2 روپے 20 روپے, نہیں وہ جا کے وہ پولیس والوں کو دے دو یا وہ کوئی اور ہوم گارڈوں کو ان کو دے دو, ہم مینٹیننس والے ہیں, ہم کو ضرورت نہیں تمہارے پیسوں کی. نو کیئر کرتے رہے, چلو آگے بڑھو, بے نیاز رہتے انہوں. ارے میں پیسے والا, میرے کو اہمیت نہیں دے رہے انہوں, میں یہ کرنے والا نہیں, اہمیت نہیں ہے تجھے, ہم مینٹیننس والے ہیں. طریقت کا نظام سمجھ میں آ رہا. شریعت یہ چلنے کا راستہ میرے مصطفیٰ نے رب العالمین نے انسانوں کو قیامت تک کے لیے دے دیا. اس کو مینٹیننس کی ذمہ داری جو دی وہ آل علی اور اولاد علی کو عطا فرمائی ہے. اگر مینٹیننس نہ ہو, راستہ بھی ہو, تو لوگ اکتا جائیں گے, وہ راستہ بدلنے کی کوشش کریں گے. امت مرتد خالی نہیں ہوتی. آج کتنا معاملہ مچایا جاتا ہے کہ مسلمان مرتد ہو جا رہے ہیں, قادیانی بن جا رہے ہیں, اور مسلمان یہودی بن جا رہے ہیں, مسلمان عیسائی بن جا رہے ہیں, اپنے مذہب کو چھوڑ دے رہے ہیں. کبھی اس کی حقیقت پر بھی ہم نے غور کیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ راستہ نعوذ باللہ بدل گیا, یہ بات نہیں ہے. قرآن و حدیث تو قیامت تک وہی رہے گی. پھر بات کیا ہے؟ مینٹیننس نہیں ہوا, جس سے اس راستے پر چلنے والے اکتا گئے, نئے راستوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. ان مسئلوں کا حل نئے راستوں کو ڈھونڈنے والے, تلاش کرنے والوں کی مخالفت کرنے کے بجائے تم قدر کر کے جن کے ذمے راستے کی صفائی ہے, مینٹیننس ہے, ان کے دروں پر جا کر سوالی بن جاؤ کہ اس دین کے مینٹیننس کے نظام کو آپ اپنی توجہات کے ذریعے سے پھر انسانوں کو یہ راستہ آسان کروا دیجیے. ان کے تعلقات ہوتے ہیں مدینے سے, ان کے تعلقات ہوتے ہیں بغداد شریف سے, ان کے تعلقات ہوتے ہیں مولا علی سے, ان کے تعلقات ہوتے ہیں اجمیر شریف سے. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پھر وہ سارے کے سارے نظام کو حرکت میں لائیں گے اور شریعت کا جو راستہ ہے انسانوں کے لیے اس کا مینٹیننس کر کے صاف کریں گے. یہی کام ہوتا ہے. اور یہ اکرام کا صدیوں میں وہ نئے دین کو پیش کرنے والے نہیں ہوتے. ان کے بھوگ پٹار رہتے خالی تو بھی ان کی دکانیں بند ہوتی بول کے, ارے نئی چیز پیش کر رہے, نئی چیز پیش کر رہے, نئی چیز پیش کر رہے. اولیاء نئی چیز پیش نہیں کرتے ہیں وہ. اور اولیاء کی تاریخ میں کوئی مئی کا لال یہ نہیں مجھے بتا سکتا, ثابت کرے تو زندگی کی غلامی لکھ دیتا ہوں, کہ اولیاء نے کسی دین کے معاملے میں ذرہ برابر کے معاملات میں بھی کمپرمائز کیا ہو. یہ گڑبڑ تو ادھر ملے گی, راستے کے بیچ کے کھانے والوں کے پاس سے ملے گی. ان کے پاس میں بدلتے رہتے ہیں معیارات, لیکن اولیاء میرے آقاؤں کا معاملہ, علی اور اولاد علی کا معاملہ, چونکہ وہ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا کام راستہ بنانا نہیں ہوتا بلکہ راستے کا مینٹیننس ہوتا ہے. ان کی خدمت یہ ہوتی ہے کہ جو راستہ قرآن و حدیث کا عین میرے مصطفیٰ کی شریعت اور دین کا ہے, اس پر کچرا ڈالنے کے لیے بنو امیہ کی حکومت نے آ کر یزید کی صورت کے اندر میں وہاں پر کچرا ڈالنے کی کوشش کی تھی. تو پھر مینٹیننس کرنے والے جن کے ذمے تھا کیا کیا؟ مدینے والوں کے پاس میں, تو مدینے والوں نے اشارہ کیا کہ مینٹیننس کرنے کے لیے کربلا کو چلے جاؤ. کربلا وہاں چلے جاؤ, وہاں پر اس وقت میں گڑا پڑ رہا ہے یزید کی دین کے نام کے اوپر, دین میں گڑا ڈالنے کے چکر میں ہے. وہ دنیا پرستی اور حکومت طلبی ان کے اندر میں آ رہی ہے. یہ دین کا گڑا ہے. اگر یہ راستہ اگر صاف نہیں رہے گا تو میرے محبوب کی امت کے لیے آگے والوں کو دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. جاؤ, مینٹیننس کی ذمہ داری کس کو ملی ہے؟ پنجت الفاق اور آل رسول کو ملی ہے. اب تو سمجھ میں آئی بات.
یہ ہے اہل طریقت. اہل طریقت خدا کی قسم ان پر یہ بہت برا الزام ہے کہ وہ نئی چیز کو پیش کرتے ہیں. وہ نئی چیز کی طرف میں رجحان جانا تو ان کے پاس میں شرک اور کفر ہے. دین مکمل ہے, شریعت مکمل ہے, رجحان ان کا جا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ دین سے مطمئن ہوتے ہیں. جو اللہ رسول سے مطمئن ہو جائے اس کے دین سے مطمئن نہیں ہوں گے. کمپرمائز یہاں پر ہو ہی نہیں سکتا. زیر و زبر کے معاملات کے اندر میں کمپرمائز نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. یہاں کتابیں چھپ جائے گی, یہاں فتوے نکل جائیں گے, یہاں پر نظریات بدل جائیں گے, یہاں پر جماعتیں وجود میں آ جائے گی, یہاں پر امت کو بانٹ دیا جائے گا, لیکن نہیں, انڈرسٹینڈ, رک جاؤ وہاں پر. اولیاء کے نظام کے معاملات کے اندر میں دین کے معاملے میں کوئی کمپرمائز ہوتا ہی نہیں ہے. ان کا دین اور ایمان اور دھرم تو میرے رب کی مرضی, مصطفیٰ کی مرضی ہوتی ہے. روڈ بنی ہوئی ہے, اب روڈ خراب ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ اگر روڈ پر سے بے اعتماد ہو رہے ہیں تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ نئے نئے روڈیں بنا کے دو, بلکہ وہ جا اس لیے رہے کہ روڈ کا مینٹیننس نہیں ہے. سیدھا سیدھا اب کیا کرنا چاہیے روڈ کے مینٹیننس کے لیے؟ روڈ منسٹری کو اپلیکیشن دو اور ان کو کہہ دو نہیں ہم ہی جو بنا لیں گے, تم کتنی بنائیں گے؟ کشمیر سے کنیا کماری تک بنائیں گے. امت تو مشرق اور مغرب میں, شمال و جنوب میں پھیلی ہوئی ہے. دنیا کے ہر بسنے والے انسانوں کے لیے خدا پاک نے دین دیا ہے. وہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تمہاری جماعت خود تم سے سنبھلنے کو تیار نہیں ہے. تم کو تو اب دین کی فکر کے بجائے اپنی جماعت کی فکر کرنی پڑتی ہے. پیر کو تو اپنے مریدوں کو سنبھالنے کی فکر پڑتی ہے. تو وہ مینٹیننس والا کہاں ہے؟ وہ جو مینٹیننس والوں کا نظام ہوتا ان کے پاس میں گڑبڑ نہیں ہوتی, گڑبڑ ان کے نزدیک ہی نہیں آ سکتی. انہیں تو بنداس رہتا بیلا بیچ کر سونے والا. کوئی ایک خلیفہ نہ کو رہنے دو, کوئی ایک مرید نہ کو رہنے دو, کیا ٹینشن کی بات ہے؟ کیوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کنیکٹڈ ہے وہ یہاں سے لے کر وہاں تک. یہ ایک نظام نہیں تو کوئی اور بھی خدمت کے ذریعے سے وہ اپنی منزل کو حاصل کر لے گا. وہ پبلک کی, مجموع کی, اس کو مریدوں کی, طالب علموں کی, مدرسوں کی, خانقاہوں کی, عمارتوں کی, ان چیزوں کا وہ محتاج نہیں ہوتا. کیوں کہ مینٹیننس کے ڈپارٹمنٹ والا ہے تو وہ بڑا بے نیاز ہوتا. رشوت لینے والے تو ہوم گارڈ والے رہتے ہیں, بلدیہ کے چپراسیاں رہتے ہیں. ان کو چاہیے یہ سیٹ صاحب, وہ لیڈر صاحب اور وہ مال والے, یہ ان کی خوشامدی کرو, ان کے سامنے بات کرو. ان کے پاس ہے وہ چیز نہیں. ٹیچر اپنی اوقات میں رہے, جلدی ٹرافک جام مت کر, یہاں پر رک کر, میں تم کو دے رہا ہوں, سب دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو, چل نکل آگے, ہم تجھ سے لینے والے نہیں ہیں. ان کی شان رہتی ہے. بادشاہوں نے, وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں نے آ کر اپنی جاگیروں کو لا کر قدموں میں رکھا تو ٹھوکر مار دیا. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے علاء الدین خلجی کو کہا کہ دروازے سے آئے گا تو میری خانقاہ میں دوسرا دروازہ میں نے رکھا ہے کہ اس سے نکل جاؤں گا, نظام الدین تم سے نہیں مل سکتے. اولیاء خوشامدی کرنے والے نہیں ہوتے, مالداروں کی طرف میں للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنے والے نہیں ہوتے. وہ مینٹیننس کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی, اور مینٹیننس کی وہ ذمہ داری اس ڈپارٹمنٹ کو اتنا حکومت ان کو خود نواز دیتی ہے کہ وہ دینے والے ہوتے, لینے کا سوال ان کے پاس نہیں ہوتا. اگر لینے کا سوال ان کے پاس میں ہو جائے تو پھر ٹرافک جام ہو جائے گی نا راستوں پہ. ہر گاڑی والے کو رکا کے یوں کرے گا, یوں کرے گا. اب ایسا کرے تو پیچھے پوری ٹرافک کے لیے نہیں نظر, اس کا معاملہ سلٹا رہا ہونے اس کے بعد نکلتا, تو پھر ٹرافک مینٹیننس والا نہیں ہے, وہ مجرم ہے. مینٹیننس والا کون ہوتا ہے؟ اگر کوئی گیا بھی آپ کے خانقاہ کے واسطے اتنا میں کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں گے چل آگے بڑھ, جلدی آگے بڑھ, سرکار کیا کروں, آگے بڑھ, یہاں پر ضرورت نہیں ہے تیری, ٹرافک جام ہوگی تو دیکھ تیرے کو کان بھری چھوڑوں گا ہوگا. مینٹیننس کے جہاں پر نظام ہوتے ہیں وہاں پر اتنی ہی بے نیازی رہتی ہے, اور یہ تاریخ ہے, حقائق ہے پہچانے جانے کی. مینٹیننس کا ڈپارٹمنٹ رہتا ہے, وہ کبھی کمپرمائز نہیں کرتا. ہمارا نظام نئی روڈ بنانے کا نہیں ہے, ہمارا نظام تو صرف اور صرف مینٹیننس کا ہے. اس راستے پر جو کچرا اور جو کچھ بھی اکتاہٹ کی چیزیں, رکاوٹیں آ گئی ہے, اس کو ہٹانے کا کام ہے ہمارا. اب اس کام کے اندر میں چاہے ان کو روڈ کے بنانے سے زیادہ محنت لگ جائے, برا نہ مانو تو ایک بات عرض کر دوں, یہی مینٹیننس کا نظام تھا جو سب سے پہلے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے میدان کربلا کے اندر میں, میدان کربلا کے اندر میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی شہادتیں بھی اپنی جگہ عظمت ہے, ان کی ناقدری نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن
میدان کربلا کی شہادتوں کا تقابل اگر کریں تو ایک ہی خاندان کے ویسے عظیم خانودے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو، کون صحابہ کی شہادتوں میں ایسے صحابی ہے کہ جنہوں نے صرف اپنے خاندان کی شہادتیں پیش کروائی ہو؟ شہادتیں صحابہ کی بھی، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں اور تقابل بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ مینٹیننس کا نظام ہے۔ یہ کیا نظام ہے؟ مینٹیننس کا نظام ہے، اور مینٹیننس روڈ سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ نئی روڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بونڈا الزام ہے کہ یہ نیا طریقہ ہے طریقت کا۔ طریقت کوئی اپنا نظام ہی نہیں، راستہ الگ نہیں ہوتا، وہ راستے پر امنا صدقنا کہ راضی ہیں ہم، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ذرہ برابر کمپرمائز کی گنجائش ہی نہیں، ان کو خرید ہی نہیں سکتا۔ ان کو وہ تو کہیں گے کہ نہیں میرے آقا کا دین ہے، وہ دین دینی ہے، کہ تمہاری خدمت تمہاری خانقاہ کیوں، تمہاری پیری مریدی کائی کے لیے، تو اسی پر ان کو چلانے کی سہولت دینے کے لیے ہے۔ یہ الگ چیز کی طرف میں لے جانے، راستے کو کاٹنے کے لیے طریقت نہیں ہوتی، وہ طریقت ہی نہیں ہے جو الگ نظام قائم کر دے۔ تو شریعت چلنے کا راستہ ہے بالکل متعین ہو چکا ہے۔ کیا ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے، روڈ پکی پڑ چکی ہے۔ پھر اب اس روڈ پر چلنے والوں کے لیے دشواریاں آ سکتی ہے، اکتاہٹ آ سکتی ہے۔ یہ روڈ بنی ہوئی روڈ کا مقصد پورا حاصل بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کے مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کے مینٹیننس کرنے کے لیے دو جہاں کے مالک رب العالمین نے مولا علی کے حوالے کیا ہے کہ مولا علی قیامت تک طریقت کے امام تم ہو، اب جس وقت میں جیسوں کی ضرورت پڑے گی اس زمانے کے اندر میں تم میدان میں لانا، اور پھر یہ مینٹیننس تمہارے ذمے ہے کہ جن جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا مولا علی ہے۔ بنا تو ہم نے دیا ہے روڈ، باقی قیامت تک مینٹیننس۔ بن کر روڈ تیار ہوئی ظاہری، میرے آقا کی حیات ظاہرہ کے اندر میں 23 سال میں قرآن 23 سال میں نازل ہوا، مکمل ہوا دین و شریعت، لیکن 23,000 برس تک بھی اگر دنیا رہے گی تو مینٹیننس کرنے والے کون ہوں گے؟ مولا علی ہوں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ڈپارٹمنٹ آف مینٹیننس اہل طریقت ہے، ان کا الگ کوئی نظام نہیں ہوتا، کوئی الگ سڑک نہیں دیتی۔ اگر یہ لوگ مینٹیننس نہ کریں تو اس سڑک پر چلنے والے ہی سڑک سے پریشان ہو کر، اس سڑک سے اکتاہٹ ہو کر، پھر امت مرتد ہوتی ہے، ارتداد آتا ہے امت میں، دین بدل دیتے ہیں یہ لوگ، پھر ادیان میں بدلنے والے، یہ پھر کفر کو، شرک کو اور یہ گمراہیت کو، پتہ نہیں کن کن چیزوں کو، اس لیے کہ چلنے کا راستہ صاف نہیں ہے۔ کتنا احسان ہے اہل طریقت کا 1500 سال کے اندر میں کہ انہوں نے کوئی اور نیا نظام پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صرف راستے کو صاف کیا ہے۔ کتنی قدر کرنی چاہیے، روڈ کے بنانے والے بھی اس بات کے اوپر مطمئن ہوتے ہیں کہ جن کے ذمے ہم نے مینٹیننس دیا ہے وہ ہمارے دیے ہوئے حق کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جو مینٹیننس کا نظام ہوتا ہے ان کے تعلقات رہتے ہیں، وہ حماقت دوسرا نہیں کرنا، بلدیہ کا خاکروب اور بلدیہ کا جھاڑنے والا، گلی کا جھاڑنے والا رشوت پرست جا کر وہاں پر حماقت نہیں کرنا، نہیں انہوں مینٹین کر سکتے تو ہم بھی مینٹین کریں گے نا، نہیں کر سکتا، تیرے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تجھے وہ مراعات اور وہ نسبتیں، وہ سہولتیں اور وہ نظام تیرے پاس میں ہے نہیں، تو گلی والا ہے، دلی والا کہاں بن رہا ہے؟ تقریر سیکھ کر، بیان سیکھ کر، علم سیکھ کر، طریقت کی کتابیں پڑھ کر، اولیاء کے بیانات کو سن کر یا علماء کی طریقت کی کتابوں کو سن پڑھ کر، وہ تو اس راہ کے اندر میں ٹانگ کو نہیں اڑانا، کیوں کہ وہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو گلی والا ہے، دلی والا نہیں بن سکتا۔ جیسے گلی والے کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ دلی کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے کا خواب دیکھے، ایسے ہی بلدیہ کا ایک چپراسی جو گلی جھاڑنے والا ہے اپنی تنخواہ لے لے، اپنی زندگی گزار لے، اپنی اوقات میں رہے، لیکن ٹانگ مت اڑا 4 وے کے اوپر۔ کشمیر ٹو کنیا کماری کے روڈ کا جو مینٹیننس کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کی ہٹس مت کر کہ ہم بھی کر سکتے ہیں،
آدھے کلومیٹر میں تو پنکچر ہو جائے گا، اتنا تو کرانا میں ہاں احسان جتائے گا، کرا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، آدھے کلومیٹر کے اندر پسینہ نکل گیا تیرا اور حالت بری ہو گئی تیری، 10 طرف تیرے آنکھیں نکلنے شروع ہو گئے، پھر اتنا کیسا ہوتا ہے؟ برابر ہوتا ہے، ان کے پاس میں کیا رہتا ہے نظام، تجھے کیا معلوم ہے؟ تو گلی والا ہے تو دلی کے نظام سے ناواقف ہے۔ ایسے ہی اولیاء کا کیا نظام ہے، کس طریقے سے وہ نظام کو بناتے ہیں اور دین کے اوپر آئی ہوئی رکاوٹوں کو وہ کیسے دور کرتے ہیں۔ آن لائن منٹ اور سیکنڈوں کے اندر میں ان کی طاقتیں ایسی ہوتی ہے کہ نظام بن جاتے ہیں، قلوب متوجہ ہو جاتے ہیں، انسانیت جڑ جاتی ہے اور حق دنیا کے اندر پہچان لیا جاتا ہے، پہچان دے دیتے ہیں اس کی۔ ان لوگوں کے لیے دیر نہیں ہوتی ہے، مینٹیننس والوں کے لیے۔ کشمیر ٹو کنیا کماری کے مینٹیننس کے جو راستے ہوتے ہیں ان کے رہتے بھی نہیں، یہ 5 کلومیٹر کی روڈ کو بس ہم نے 6 گھنٹے کے اندر میں پورا کروا دیں گے، مشینیں وہ آ جائے گی، یہ آ جائے گی، یہ آ جائے گی، یہ آ جائے گی، وہ 5 کلومیٹر کے بعد میں تم وہ کر لینا، تم وہ کر لینا، تم وہ کر لینا، تم وہ کر لینا۔ ایک 12 گھنٹے کے اندر میں ہزاروں کلومیٹر کی روڈ بالکل مینٹین ہوگی؟ ہاں ہو جاتی ہے، کیوں نہیں آتی؟ ایک غوث اعظم تشریف لائے اور ایک غریب نواز اس ملک میں تشریف لائے، سارے کچرے کو حق کے اوپر سے، حق کے راستے پر جو تھا بالکل صاف کیا، تو ایک ہی وقت میں بے چین و بے قرار انسانیت 90 لاکھ لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ کر آگے بڑھ گئے اس راستے سے اور خدا کے محبوب بن گئے۔ یہ مینٹیننس والے لوگ ہوتے ہیں اہل طریقت۔ خوش قسمتی سے خانقاہ محمدی کی نسبت حاصل ہوئی تو تم لوگ بھی راستہ بنانے والے سمجھو گے ہم نے دین زندہ کر رہے، دین چلا رہے، نہیں۔ ہمارا کام تو صرف اس راستے کے اوپر جو کچھ بھی امت کی غفلتیں اور امت کو چلنے میں جو دقتیں، مسلکوں کی، جماعتوں کی گڑھے جو آ گئے ہیں، نفرتوں کے، مسلمان سے کٹا ہوا ہے، مسلمان عام انسانوں سے کٹا ہوا ہے، قوم، دین اور دھرم کے نام پر نفرت ان کے اندر پیدا ہوئی ہے، ان سب کے گڑھوں کو بھرنے کے لیے خانقاہ محمدی ہے۔ خانقاہ محمدی کا نظام گڑھوں کے بھرنے کا نظام ہے۔ مینٹیننس کی تو حماقت نہیں کر سکتے، لیکن کچھ مینٹیننس والوں کی معاونت کی تو ہم کو تو حق ہے کتنا تو کر سکتے، اس لیے کہ ہم یا غوث اعظم کہنے والے ہیں یا غریب نواز کہنے والے ہیں۔ خانقاہ محمدی کی بنیاد، اور خدا کی قسم قیامت تک اس کی بنیاد یہی رہے گی، ہم اپنے کو کچھ نہیں سمجھیں گے، صرف غوث و خواجہ کا نام لیوا ہی سمجھیں گے۔ ان کے پاس وہ سارے اسباب ہوتے ہیں کہ دیکھتے ارے انہوں تو یہیں بیٹھے ہوئے، لیکن 500 کلومیٹر دور کے اوپر بھی کیسا ہو گیا، یہ ٹائم پہ وہ کام بالکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ سارے اسباب رہتے ہیں، وہ ان کے لیے وہ ساری سہولتیں رہتی ہے کہ یہیں پر بیٹھے بیٹھے 500 کلومیٹر کے راستے کو صاف کروا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور یہی راستے پر کچرا جو پڑا تھا، حکومت کا، تخت و تاج کا، مال و اسباب کا، انانیت و تکبر کا، یزیدیت کا کچرا اور گڑھا آ کر پڑ گیا تھا، تو وہاں پر مولا حسین علیہ السلام نے قربانی کی وہ مثال پیش فرمائی کہ صحابہ کی اہمیت اور عظمتوں کو کم کرنے کے لیے نہیں، لیکن دوسرے بھی تو صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں نا، دردناک ہوئی ہے نا، مگر کیوں کربلا کو یاد کرتے، کربلا کو یاد کرواتے، یہ خانقاہ محمدی والے سرخ نشان لگا کر کیوں کربلا کے تذکرے کیوں کرتے، کیوں اتنا اہتمام کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے بچے، کسی صحابی کے ایک خاندان کے اپنے سارے خاندانوں کے ساتھ میں وہ تو تقابل تو ہو ہی نہیں سکتا مولا حسین اور آل رسول کے سامنے کسی کا، لیکن جہاں پر موقع آیا تو صرف حسینیوں کو لے کر میدان میں نکلے اور شہادت کے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ ہے اسی شہادتوں میں بھی شان والی شہادت کسی کی، کیونکہ مینٹیننس کا نظام ان کے ذمہ تھا۔ دیکھ لیا کہ اب شریعت کے اس راستے پر جس کو میرے نانا جان نے امت کو اور انسانیت کو قیامت تک کے لیے دیا ہے، اتنا بڑا گڑھا یہ ڈال دیا ہے یزید کا بچہ لعین و مردود، اور یزید کے سامنے اہل اسلام اپنے گھٹنوں کو وہاں پر ٹیک کر یزیدیت کو قبول کر رہے ہیں۔ اب اس گڑھے کو بھرنے کے لیے بنفس نفیس اپنے خاندان کے شیرخواروں کے ساتھ میدان کربلا میں کیا کیا؟ ڈپارٹمنٹ مولا حسین کس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار ہیں؟ مینٹیننس کے ڈپارٹمنٹ کے۔ کوئی اپنا نیا دین پیش نہیں کیا،
شیعہ دھوکے میں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا حسین کا دین نعوذ باللہ الگ ہے، مولا علی کا دین الگ ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں دین الگ نہیں ہے، ان کا دین تو میرے مصطفیٰ کے دین پر آئے ہوئے گڑھوں کو دور کرنا تھا۔ یہی کام کرتے ہیں طریقت والے۔ طریقت والوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ اہل طریقت نیا نظام دینے والے نہیں ہوتے، قبول ہی نہیں کرتے وہ، بلکہ ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے میں لوگوں کو جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں، وہ صرف اتنی خدمت ہوتی ہے اہل طریقت کی۔ تو شریعت راستہ ہے چلنے کا، اور طریقت ہے مینٹیننس کا نظام، مینٹیننس کا نظام۔ اور اسی مینٹیننس کے نظام کے اندر میں جن سے جو خدمت ضرورت پڑتی ہے ان مینٹیننس والوں کو، وقتی طور پر کسی فائر انجن کی یا کسی پھوکلین کی، تو شہر کے اندر میں سے پھوکلینوں کو بلا لیتے ہیں۔ ضرورت پڑتی ہے تو علم والوں میں سے کسی علم والے کو لے لیتے ہیں۔ اب ان کے علم کو لے کر وہ راستے کو اور وہ گڑھے کو بھر دیتے ہیں، تو پھر لوگ اب اس میں سمجھتے ہیں اس کی چمتکاری کی وجہ سے کہ یہ بھی اہل بیت ہے کیا، یہ بھی اولیاء ہے کیا؟ اولیاء نہیں ہیں، اولیاء کا انعام یافتہ ہے وہ تو مجدد بن کر دنیا میں چمکتے ہیں، علامہ بن کر چمکتے ہیں، ابو العالیٰ بن کر چمکتے ہیں، اعلیٰ حضرت بن کر چمکتے ہیں۔ وہ اپنے وجود میں کچھ نہیں ہوتے، ان کا کرم ہے، ان مینٹیننس والوں کا، یہ غوث و خواجہ کا کرم ہے کہ ان کو اپنے کام کے لیے انہوں نے استعمال کیا، بس اتنا ہی ان کا معاملہ ہے۔ استعمال تو کرنا پڑے گا نا مینٹیننس والوں کو، اور وہ پورا اختیار ہوتا ہے ان کو۔ اب عادل آباد کی روڈ کو صحیح کرنا ہے تو بھائی یہاں سے پھوکلینا منگا لو، اب یہاں سے یہ کر لو، کن کے پاس میں، ان کے پاس میں، ان کے پاس سے بلا لو۔ پانی کی موٹر کس کے پاس ہے، ان کے پاس سے، ان کے پاس سے بلا لو، لیتے ہیں اتنا روڈ۔ اب وہ سمجھ لے کہ پوری روڈ انہوں ہی صاف کرے، نہیں ہے نا، پوری روڈ انہوں صاف نہیں کیے۔ وہ تمہاری قسمت ہے کہ وہ وقت کو اتنا کنٹیکٹ مل گیا اور وہ تم کو بلا لیے۔ اہل علم کے اندر میں سے جن کے علم کی خدمت یہ مینٹیننس والے، آل علی اور اولاد علی والے اور اولیاء، میرے غوث و خواجہ، اس وقت میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو اہل علم میں سے کسی علم والے عالم کو اور مفتی کو، علامہ کو، شیخ الحدیث کو کام کے لیے بلاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دین کی خدمت لیتے ہیں۔ اور خدمت میں معاوضہ وہ کہ ان کے اندر میں کشش پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر میں عقیدت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ ان سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں، خوشبو پیدا ہو جاتی ہے ان کے اندر میں، ان کے کارناموں کو صدیوں تک لوگ یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب اس خوشبو کو جو انہوں نے دی مزدوری، وہ خوشبو والے دیے، اصل خوشبو والے تو غوث و خواجہ ہوتے ہیں۔ دینی خدمات جن سے لی جاتی ہے ان کو بدلے کے اندر میں کچھ خوشبو دے دیتے ہیں وہ، جس کی وجہ سے دنیا ان کی فریفتہ ہو جاتی ہے۔ لوگ ان کو سروں پر بٹھاتے ہیں کہ یہ مجدد ہے، یہ علامہ ہے، اور یہ ہے، یہ ہے شریعت کے محافظ، اور یہ ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے کہ ضرورت پڑتی ہے تو مدارس میں سے، ضرورت پڑتی ہے تو مجاہدین کے اندر سے، ضرورت پڑتی ہے تو حکمرانوں کے اندر سے، یہ جو ہوتے ہیں نا مینٹیننس والے منتخب کرتے ہیں کہ لاؤ ضرورت ہے ان کو، اتنا ضرورت کے طور پر استعمال کریں۔ اچھا ضرورت کے لیے استعمال کریں تو ادھر بلا لی تو ادھر نہیں رکھ لیتے نا، پھر بھیج دیتے ہیں وہیں پر۔ کیا کیا میرے شہید کربلا امام حسین علیہ السلام نے کہ دینی حکومت اور مملکت کے ساتھ میں جو دین کے راستے میں گڑھا ڈالا تھا، اس گڑھے کو بھرنے کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے وہاں پر اپنے 72 کی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر چلتا رہا، راستہ بالکل صاف رہا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ یزیدیت حکومت اور خلافت بنو امیہ کے ہاتھوں میں اقتدار ہونے کے باوجود پھر وہ گڑھا جب بڑھ جانے کے بعد میں خود یزید کا بیٹا آ کر اس اقتدار پر 6 مہینے کے لیے حکومت کو سنبھالا، اور اس نے کہا کہ اب سنبھل گیا ہے معاملہ، حکومت کو سنبھالو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ سنبھالیں، آپ سنبھال لو نا، تو کہا کہ نہیں، تو بولے کہ نہیں، تم ہی حقدار ہے، مجھے اس تخت پر بیٹھنے پر میں اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا ہوں جس تخت کے پیروں میں نواز رسول کی شہادت کا خون ہو۔ اور وہاں سے وہ نکلا ہے تو پھر زندگی میں گم ہو گیا، اقتدار کو چھوڑ دیا۔ جو گڑھا پڑا تھا، یزید نے گڑھا ڈالا تھا نانا جان کے دین کے راستے پر، اس گڑھے کو بھرتے ہی امام حسین علیہ السلام نے پھر ایسے کہ خود یزید کی اولاد اس پر لعنت کی ہے، گڑھا بھر گیا۔ پھر اب یہ نظام چلا،
آگے چلتے چلتے پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے شریعت کے نظام کو سنبھالا، لیکن وہ زمانے خیر کے اس لیے رہے کہ وہ میرے آقا کے زمانے مبارکہ سے قریب کے زمانے تھے، وہ حق کو جاننے والے تھے، ان کے لیے زیادہ الجھن نہیں تھی۔ دینی نظاموں کو اہل طریقت سے کبھی کاٹنے کی کوشش نہیں کی گئی، لیکن یہ پرفتن 15ویں صدی کا زمانہ اس درجے پر پرخطر ہے کہ آج مینٹیننس کے نظام کو سڑک کے نظام سے الگ کر دیا جا رہا ہے، تاکہ اس سڑک ہی سے لوگوں کو گمراہ کر کے کوئی اور طرف میں ڈھکیل دیا جائے، کوئی اور مذہبوں کی طرف میں بھیج دیا جائے، نئے نئے مسلک، نئی نئی جماعت اور نئے نئے مذہبوں کی طرف حکومت چلی جا رہی ہے۔ تو اس کی ذمہ داری بھی ان سڑک والے مسلمانوں کی مینٹیننس والوں کے پاس میں نہ جانا ہی تو بن رہی ہے۔ اگر یہ امت اگر اولیاء کے مینٹیننس کا ڈپارٹمنٹ جن کا ہے ان کی چوکھٹوں پر چلے جائے تو پھر وہ امت کو نہیں، انسانیت کو نہیں، دین کو سنبھال لیں گے۔ اس کو سنبھال لیں گے، دین کو سنبھال لیں گے۔ یہی کام پیران پیر غوث الاعظم نے کیا کہ دین تھا، شریعت تھی، علم تھا، سب کچھ تھا، بغداد کی حکومت تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہاں کے جو زمانے کے فتنے پیدا ہوئے تھے کہ دین کے رخ کو بدل رہے تھے، تو پیران پیر غوث الاعظم تشریف لائے اور لا کر اہل بیت اطہار کی اور اولیاء کی عظمتوں کے معاملات کو دین سے جو نکال دیا گیا تھا، پھر سے آ کر کہا اب اس روحانیت کو اور طریقت کے نظام کو جو مینٹیننس والا ڈپارٹمنٹ تھا اس کو بالکل چھپا دیا گیا تھا، خالی سڑکوں کو بتایا جا رہا تھا، گڑھے پڑ رہے تھے لوگ، پھر مذہب تبدیل کر رہے تھے، ارتداد آ رہا تھا۔ پیران پیر غوث الاعظم تشریف لائے، لانے کے بعد میں کہا کہ انسانیت کی وحدت کی بنیاد پر ہر انسان سے محبت کرو اور ہر کلمہ پڑھنے والے کی قدر کرو، اور پھر ان کو مینٹیننس کے نظام والے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں آل علی اور اولاد علی کے ساتھ میں ایسے جوڑا کہ پھر دین سنبھل گیا۔ اور حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت الرضوان کی ان محنتوں کی وجہ سے اب قیامت تک کے لیے ایک نظام پیران پیر غوث الاعظم نے دے دیا کہ اب تم کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اے ہندوستان والوں، اے تلنگانہ کے عادل آباد کے خانقاہ محمدی والوں، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، تم رہو سکون کے ساتھ میں اپنے اپنے خانقاہوں میں، اپنے علاقوں کے اندر میں، لیکن تعلق ہم سے رکھنا، ایک لمحے میں تمہارے لیے مدد ہو جائے گی اور ہمارا نظام تمہارے ساتھ میں ہو جائے گا۔ تم زیادہ حماقت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ہیں، ہم دستگیر ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے کو خطرات سے ہم بچائیں گے۔ اس لیے اہل خانقاہ یا غوث الاعظم کہنا سکھاتے ہیں، یا غریب نواز کہنا سکھاتے ہیں، یا پیر کہنا سکھاتے ہیں، یہ ندا ہے، یہ کلک کرنا ہے، یہ سیل پر بٹن کا مارنا ہے۔ بتاؤ ظالموں کہ سیل تو رکھیں لیکن آپ ہاتھ کو روک دیں کہ ٹچ مت کرو، تو سیل بیکار ہو جائے گا نا۔ کیوں نہ پکارے ہم غوث الاعظم کو، کیوں نہ پکارے ہم غریب نواز کو، کیوں نہ پکارے ہم صابر پاک کو، اور کیوں نہ پکارے ہم نظام الدین اولیاء کو؟ کیونکہ جہاں بھی خطرہ محسوس ہوگا ہم کس کو پکاریں گے؟ جن کا ڈپارٹمنٹ ہے سنبھالنے کا دین کو۔ ہمیں نئی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، نئے علماء کی ضرورت نہیں ہے، نئے نکات کی اور نئے مسلکوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو تو جب نسبت ملی ہے خانقاہ محمدی سے تو پکاریں گے جن کا ڈپارٹمنٹ ہے، یا غوث الاعظم کہیں گے وہ مدد کو آ جائیں گے، یا غریب نواز کہیں گے مدد کو آ جائیں گے، یا نظام الدین اولیاء کہیں گے وہ ہمارے لیے۔ کیوں کہ ہم مردوں کے نظام والے نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ چلے گئے ان کو ایثار ثواب پہنچاؤ، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ ہم سے زیادہ وہ زندگی لیے ہوئے ہیں، وہ زندوں کی مدد کرنے پر خدا نے معمور کیا ہے۔ وہ نظام جن کے ہاتھ میں آیا ہے، مردے جانے مردوں کے نظام کو، ہم تو زندوں کے نظام کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم پکاریں گے مدد کو غوث الاعظم کو، ہم پکاریں گے غریب نواز کو، ہم پکاریں گے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو، ہم پکاریں گے تاج الاولیاء کو، ہم پکاریں گے خواجہ خواجگان کو، ہم پکاریں گے راجن شاہ ولی کو، اس لیے کہ تم مردے ہیں جو مردہ سمجھتے ہیں ان کو، ہمارے پاس میں ہم سے زیادہ اچھے زندے ہیں وہ۔ ہم زندے اپنی مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں، تو وہ کون سے زندے ہیں کہ جو زندوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ ایسے زندے ہیں وہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے بیٹا طریقت کا نظام۔ طریقت کا نظام شریعت کے علاحدہ کا نظام نہیں ہے، بلکہ شریعت مطالبہ کرتی ہے
کہ مینٹیننس ہونا ضروری ہے. جیسے روڈ اور سڑک مطالبہ کرتی ہے کہ لوگ ہم کو ویران کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے اندر گڑھے پڑ گئے ہیں، تو اس وقت میں مینٹیننس والے پھر اپنا کام کرتے ہیں. ایسے ہی دین اور شریعت مطالبہ کرتی ہے مولا علی سے، غوث و خواجہ کے نظام سے، تو پھر غوث و خواجہ اس دین کے ان سارے گڑھوں کو بھر دیتے ہیں. آج آئے گا ان میں کا ایک، اور وہ لنکڈ ہوگا یہاں سے وہاں تک، عرش الہی تک، اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. 5 گھنٹے کے اندر میں 5000 کلومیٹر کی سڑک بن جاتی ہے، اس لیے کہ تعلقات ویسے ہوتے ہیں. وہ اکیلا جا کر کرنے کا دعویٰ نہیں کرے گا، لیکن تعلقات رہتے ہیں یہاں سے وہاں تک، وہاں سے وہاں تک، وہاں سے وہاں تک. بات مدینے تک پہنچنے میں اس کی دیر نہیں لگتی. ہاں، شریعت مطالبہ کرتی ہے طریقت سے. اور جو یہ کہے کہ شریعت اصل، طریقت اصل نہیں، ماتم کرتے رہے، سر پھوڑ لے وہ ٹوٹی ہوئی روڈ کے اوپر. کیا کریں؟ روڈ کے گڑھوں کے اوپر سر مار مار کے تو بھی سر پھوڑ لے. مسئلے کا حل نہیں ہوگا. مسئلے کا حل یہ ہے کہ مینٹیننس والے جو ہے غوث و خواجہ، ان کی طرف امت کو جوڑ دو. امت ان کی طرف دیکھے گی. ان کا اگر ارادہ ہو جائے گا، جو چیز کی جس وقت میں ضرورت ہوگی، علم والوں کو بھی استعمال کریں گے، تبلیغ کو بھی استعمال کریں گے، اور تصریف کو بھی استعمال کریں گے، مسلم حکومتوں کو بھی استعمال کریں گے، مجاہدین کو بھی استعمال کریں گے. وہ چاہیں گے تو مال والوں کو بھی استعمال کریں گے. جن کی ضرورت ہوگی استعمال کریں گے، اس کا بدلہ ان کو دے کے بازو ہٹا دیں گے. مگر وہ غوث و خواجہ نہیں بن سکتے. یہ نہیں کہنا کہ وہ بڑے محدث ہے، وہ بھی ولی اللہ، نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. وہ لیتے ہیں خدمت، بازو کر دیتے ہیں. تھوڑی خوشبو آ جاتی ہے تو لوگ بھی پھر ہمارے عالم صاحب بھی ولی کامل ہے، بول لیتے راجی وہ ولی کی خوشبو ہے رے بابا، اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس میں. دیکھ لینا تاریخ کے اندر میں کتنے بڑے بڑے، لیکن آج خوشبو موجود نہیں ہے. اس کے برخلاف میں آج 400 سال سے کون جانتا ہے کہ انہوں عالم تھے، کہ مفتی تھے، کہ محدث تھے، کون سی کتابیں لکھی راجن شاہ ولی نے. لیکن آج بھی پوجا جا رہا ہے کہ نہیں پوجا جا رہا ہے، خوشبو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. یہ ہے خوشبو کا نظام. اور کتنے تمہارے سرزمین عادل آباد کے قبرستان میں کتنے عالم ہوں گے، کتنے مفتی دفن ہوں گے، لیکن قبر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. نا جی ملتی کیا؟ نہیں ملتی. اس لیے یہ مینٹیننس والے دکھتے ہیں فقیر، لیکن رہتے ہیں یہ شہنشاہوں سے اعلیٰ، اس لیے کہ ان کے تعلقات رہتے ہیں. کیوں جاتے ہیں راجن شاہ ولی کے پاس، کیوں جاتے ہیں تاج الاولیاء کے پاس؟ ارے وہ تو مجذوب تھے، اور وہ تو ویسے تھے، وہ تو چلے گئے. ارے تم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے، کچھ بھی تھے لیکن کنیکٹڈ تھے. جب ان کے پاس میں ہم جاتے ہیں تو بواسطے مدینے تک ہماری نسبتیں حاصل ہو جاتی ہیں ہم کو، اس لیے جاتے ہیں. گئے بھی ہیں، جاتے بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی جاتی رہیں گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب تم زبردستی کھینچ کے جماعتوں میں لے جاؤ، تم زبردستی اپنے عالموں کو منواؤ، جائیں گا کیوں نہیں؟ لیں گے خدمت، اس کا انکار نہیں. یہ لوگ لیں گے، کچھ خوشبو دے دیں گے، وہ مہک 100 سال 200 سال. اس کے بعد معاف کر دینا سلطان اور ہند غریب نواز، مجھے مولانا ابوالکلام کا بھی نام لے لیا میں، امام بخاری کا بھی نام لے لیا، بڑے بڑے نام لے لینا، ابو الاعلیٰ مودودی کا بھی نام لے لیا، مولانا الیاس کا بھی نام لے لیا. اور جن کو مینٹیننس والے ہیں وہ یاد ایسے، اور جن کے آستانوں سے خوشبو قیامت تک مہکنے کا نظام اللہ اس کے رسول کی طرف میں طے ہوتا ہے، ان کو کوئی چھپا ہی نہیں سکتا. جنگلوں میں بھی ہے تو جاتے ہیں، پیدل بھی جاتے ہیں لوگ 50 کلومیٹر کا سفر کر کے. کیوں؟ ولی کی مزار ہے کہتے. اور یہاں قبرستانوں میں پڑے ہوئے رہتے پر کوئی بھی نہیں جاتے، بلکہ زیادہ کم تو ان کے لوگوں سے ڈھانپنے لگا دیتا اللہ میاں. احدار تو آل علی اور اولاد علی سادات اکرام ہیں. جو یہ نظام چلتا رہے گا، اور مینٹیننس کا نظام کسی ڈپارٹمنٹ کا ہے، اور اس سے امت کے سارے فتنوں سے بچانے کا واحد راستہ امت کو اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ لا الہ الا اللہ.